فاروق صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکسپورٹ کو اگلے 4 سال میں 60 ارب ڈالر تک لے جانے کے لیے ایک برآمدی ایمرجنسی کے نفاذ کی تجویز پر غور کے لیے ایک کمیٹی قائم کی ہے، اور ظاہر بات ہے اعلیٰ سطحی ہے، اسحاق ڈار صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ بتائیے گا یہ ایمرجنسی سے برآمدات واقعی 32 ارب ڈالر سے بڑھ کر صرف 4 سالوں میں 60 ارب ڈالر ہو جائیں گی؟ دیکھیے، انسانی تاریخ میں کمیٹی بنانے کے نتیجے میں کبھی ایکسپورٹس نہیں بڑھی۔ نعرہ لگانے کے نتیجے میں بھی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہیں۔ نیت باندھنے کے نتیجے میں بھی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہیں۔ ایکسپورٹس بڑھتی ہیں جب آپ کے سامنے ایک ٹھوس قسم کی حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ تو یہاں پہ ٹھوس قسم کی حکمت عملی جب تک ہمیں نظر نہیں آئے گی، اس وقت تک آپ سمجھے کہ ایکسپورٹس کا یہی لیول رہے گا جو پچھلے کئی سالوں سے چلتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی جو اصل پرابلم ہے وہ روپی کی پرابلم نہیں ہے، وہ ڈالر کی پرابلم ہے، اور ڈالر کی پرابلم کی وجہ سے ہم بھاگتے ہیں اور مجبور ہو جاتے ہیں IMF کے پاس جانے سے۔ اور ڈالر کی پرابلم اگر دور کرنی ہے تو اس کے نتیجے سے اس کے جو طریقہ کار ہے وہ صرف دو ہیں، یا ایکسپورٹ بڑھا لیں یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھا لیں، اور ان دونوں میں کوئی خاطر خواہ قسم کا اضافہ ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو پہلے آپ کو حکمت عملی نظر آنی چاہیے، اور حکمت عملی کے نتیجے میں پھر پہلا قدم نظر آنا چاہیے، پھر ہم کہہ سکیں گے کہ جی حکومت از سیریس اباؤٹ اٹ۔ دیکھیے، دو سب سے بڑے ایشوز جو سامنے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ جب تک 20 سے 22 سینٹ کی بجلی پاکستان میں ہم ایکسپورٹر کو دیتے ہیں، اور پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں بجلی کا ریٹ اس سے آدھا ہوگا، تو پھر ہمارے ایکسپورٹر تو کمپیٹ نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ پاکستان میں جو کارپوریٹ ٹیکس کا ریٹ ہے وہ تقریباً 50 سے 54% تک چلا جاتا ہے۔ اب 193 ممالک جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں، اس میں سے شاید ایک ملک ایسا مجھے نظر آیا تھا جہاں پہ کارپوریٹ ٹیکس کا ریٹ پاکستان کی شرح سے زیادہ ہو۔ تو 191 ممالک ایسے ہیں جس میں ٹیکس ریٹ کی شرح پاکستان میں ٹیکس ریٹ کی شرح کی کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کی شرح سے کم ہے۔ تو دو بڑے ایشوز ہیں، بجلی کا ریٹ اور پاکستان میں ٹیکس ریٹ یا کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کی شرح۔ جب تک فاروق صاحب ہم اسی سے آگے بڑھتے ہیں نا، کیا پتا مجھے سوال کرنا نہ آ رہا ہو یا حکومت نہیں سمجھا پا رہی ہو، بالفرض آپ نے تو کہا بھی تو پہلا سٹیپ ہی نہیں اٹھایا گیا۔ احسن اقبال صاحب کہتے تھے کہ سول اور عسکری قیادت کو IMF پر انحصار ختم کرنے کے لیے میں نے تفصیلی بریفنگ دی جس میں 4 سال میں برآمدات 60 ارب ڈالر اور اگلی دہائی میں 100 ارب ڈالر تک بڑھانے کی تجاویز شامل تھی۔ سر یہ بتائیں، کیا برآمدات کو 100 ارب ڈالر تک بڑھانے سے یہ جو ہمارے قرضوں والا معاملہ ہے IMF ہے، کیا ہماری اس سے جان چھوٹ جائے گی کہ اور بھی فیکٹرز ہیں جس پر کام کرنا ہے؟ جیسے کہ بھی آپ نے بجلی بتایا، بجلی کے نرخ کم ہونے چاہیے، اور دیگر دوسرے کون کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، حکومت سیریس اس وقت نظر آئے گی جب 2 اشاریے آپ کو حکومت کرتی ہوئی نظر آئے۔ پہلا ہے بجٹ کا خسارہ، یعنی کہ حکومت کی آمدن اور حکومت کے اخراجات کا جو ڈفرنس ہے وہ کوئی 8 سے 9 ہزار ارب روپے کا پہنچ جاتا ہے۔ جب آپ کو حکومت نظر آئے کہ پہلا قدم اس نے اٹھایا ہے اس بجٹ خسارے کو دور کرنے کا، تو آپ سمجھیے گا کہ پہلا قدم ہم نے اٹھا لیا ہے IMF سے نجات حاصل کرنے کا۔ اسٹیٹ اون انٹرپرائز، ابھی وزارت خزانہ نے کچھ دن پہلے ہمیں بتایا کہ جو 110 کے قریب اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہیں انہوں نے کوئی 12,000 ارب روپے کا قرضہ لے رکھا ہے، اور وہ لائبلٹیز کھڑی ہو چکی ہیں۔ اس میں ایک اشارہ نظر آیا ہے PI کی نجکاری کے حوالے سے۔ تو آپ سوچئے کہ ابھی 109 اور ادارے بچے ہیں PI کے علاوہ جن کی نجکاری کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ہم اقدامات یا حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے ٹورڈز انڈیپینڈنس فرام دا IMF یا ٹورڈز انہانسمنٹ آف دا ایکسپورٹ ٹو $60 بلین۔ تو پہلا تو یہ ہے۔ دوسرا، سبسڈیز۔ جب تک آپ کو نظر آئے گا کہ بجٹ کے اندر 2 سے 3 ہزار ارب جو ہے وہ پاور سیکٹر میں سبسڈی دی جا رہی ہیں، 1000 ارب کی سبسڈیز اور شعبوں میں دی جا رہی ہیں، اس وقت تک تو آپ سمجھے کہ IMF سے نجات یا ایکسپورٹس کا اضافہ مجھے نظر نہیں آتا۔ تو میں نے اشاریہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر ان اقدامات کا اعلان، ان اقدامات کی طرف
پاکستان کی پروگریس یا پاکستانی حکومت کی پروگریس آپ کو نظر آئے تو پھر ہم ایک امید کی کرن سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اب ہم شاید چلے گئے اس سمت میں. اچھا فاروق صاحب، محض یہ اخباری یا ٹی وی کی خبر نہیں، گزشتہ چند ماہ میں کچھ کمپنیز ملک سے باہر چلی گئیں جنہوں نے جو ادھر انویسٹمنٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں. اندرونی حالات تو یہ ہیں، وہی حکومت کچھ چیزیں ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے. دوسری چیز ہے نا، ایف بی آر کی کمزور کارکردگی کے باعث حکومت کہتی ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مالی دباؤ کا بھی شکار ہے. 47% کم ریفنڈز ادا کرنے کے باوجود ایف بی آر کو 330 ارب کے ٹیکس شارٹ فال کا سامنا رہا ہے. ٹیکس ریٹ میں اضافہ سر کیوں نہیں ہو رہا؟ آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے اسے بڑھانا کتنا ضروری ہے؟ اچھا سلمان صاحب، یہاں میرا اختلافی نوٹ آپ ڈالی. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حکومت کے سارے ڈپارٹمنٹس اکٹھا کر لیں تو اس میں سے جو کامیاب ترین ڈپارٹمنٹ آپ کو ملے گا وہ ایف بی آر ہے. اور حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آج سے 10 سال پہلے آپ حکومتی بجٹ نکال کے دیکھ لیجئے، ایف بی آر کی کلیکشن نکال کے دیکھ لیجئے، وہ تقریباً 3.5 سے 4 ہزار ارب ہوا کرتی تھی.